فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم مل کر جس کتاب کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں اس کا نام ہے معاویہ پر جواز لعنت کے شرعی دلائل، اور اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں ان کے مصنف کے حوالے سے بھی اور باقی ڈیٹیلز کہ جناب علامہ حاجی سید بابا خلیل احمد صاحب اور پھر چشتی صابری امجدی فاضل علوم مشرقی و مغربی بنارس اور اس کے ناشر ادارہ حق و تحقیق بنارس انڈیا، اور قیمت اس کی لکھی ہے 15 روپے. آئیے اب اس کتاب کی فہرست پڑھتے ہیں. اس فہرست پڑھنے سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کتاب کل 62-63 پیجز پر مشتمل ہے، تو امید ہے کہ ہم 3 یا 4 نشستوں میں اس کو مکمل کر لیں گے. اور اب آئیے اس کی فہرست آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. سب سے پہلے لکھا ہے فہرست میں نمبر 1 معاویہ پر جواز لعنت کے شرعی دلائل، پیج نمبر 6. نمبر 2 ہے حق چھپانے والا مغضوب اور ملعون ہے، پیج 7. تیسرے نمبر پہ ہے معاویہ کے بارے میں مسلمانوں کا اختلاف، یہ پیج 8 پر ہے. پھر چوتھے نمبر پہ لعنت کے معنی اور اس کی حقیقت، یہ پیج نمبر 11 پر ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے چیپٹر قرآن کریم کے اندر کن کن لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، یہ ہم پیج 12 پہ پڑھیں گے. پھر نمبر 6 پہ ہے فہرست میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، یہ پیج 15 پر. پھر ہے معاویہ پر کن کن لوگوں نے لعنت فرمائی ہے، یہ ہم پیج 17 سے پڑھنا شروع کریں گے. اور اس میں الف بے جیم دال رے ہے اور سواد ہے، اور الف ہے ان میں یعنی کہ معاویہ پر کن کن لوگوں نے لعنت فرمائی، اس میں نام جن کے دیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا. پھر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. پھر ہیں عبد الرحمن بن حسان بن ثابت کا کلام اور امام فخر الدین رازی اور علامہ احمد بحیقی. یہ تمام نام ہم پڑھیں گے، ان کے تفصیلات پیج نمبر 27 تک، جو کہ چیپٹر ہے معاویہ پر کن کن لوگوں نے لعنت فرمائی ہے. اور اس کے بعد اگلا ہے 8ویں نمبر پہ جو چیپٹر ہے اس کا عنوان ہے کہ لعنت کے متعلق علماء کا اختلاف، پیج 28. اس میں الف بے جیم لکھا ہوا ہے. الف میں ہے علماء کے مختلف طبقات، پیج 34. بے پہ ہے امام غزالی اور مسئلہ لعنت، پیج 46. اور جیم ہے امام شافعی کا قول، پیج 49. 9 نمبر پہ ہے شاید معاویہ نے آخری وقت توبہ کر لی ہو، یہاں یہ بھی ہم پیج 49 پر ہی پڑھیں گے. پھر اگلا چیپٹر ہے دل صاحب انصاف سے انصاف طلب ہے، یہ پیج 52 پر ہے. پھر ہم پیج 53 پر پڑھیں گے کہ مولا علیہ السلام اور معاویہ دونوں کی محبت کا ایک ساتھ دعویٰ کرنا بدعت ہے. اس کے بعد اگلا آ گیا ہے عنوان یعنی چیپٹر کا کہ معاویہ اور حضرت امام اعظم، پیج 55. پھر ہے معاویہ اسلام میں سب سے اول باغی، پیج 56. اس کے بعد ہے مولا کے ساتھ جنگ کرنے والے فاسق ہیں، پیج 57 پہ. پھر ہے معاویہ فقہائے اہل سنت کی نگاہوں میں، پیج 58. اور آخری چیپٹر کہ جس کا عنوان ہے سپاہ صحابہ کے بارے میں روزنامہ ڈان کراچی کا مضمون، پیج 62. یہ تھی تمام فہرست. اور اب ہم پیج 5 پر آ گئے ہیں جہاں پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں عرض ناشر، ایک ہی صفحے پر مشتمل ہے. لکھا ہے زیر نظر کتاب کے مؤلف سید بابا خلیل احمد چشتی صابری امجدی ہیں. فاضل مؤلف نے اس سے قبل مولا اور معاویہ اور قول فیصل
تالیف کی تھیں۔ آپ نے اول الذکر کتاب میں اپنا تعارف اس طرح کرایا ہے کہ مجھ کو لوگ بابا خلیل احمد کے نام سے پکارتے ہیں۔ روشن فرما دیں اللہ تعالیٰ میرے دل کو صدق اور ایمان کے نور سے، اور نصیب کریں اللہ پاک مجھے سید المرسلین اور ان کے پاک و پاکیزہ آل کی شفاعت کو۔ قیامت تک صلوات اور سلام ہو پروردگار عالم کا ان پر۔ پھر لکھا ہے کہ اس تعارف سے صاف ظاہر ہے کہ آپ اہل سنت کے صوفی بزرگ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول علیہ السلام کی محبت کو جزو ایمان اور وسیلہ نجات سمجھتے تھے۔ یہ کتابیں تقسیم ہند سے بہت پہلے لکھی گئی تھیں اور اب ناپید ہیں۔ ہمیں زیر نظر کتاب کا ایک نسخہ انتہائی خستہ حالت میں دستیاب ہوا۔ کچھ الفاظ بہت مشکل سے پڑھے گئے، خاص طور سے عربی عبارتیں، قرآن و حدیث۔ اس مسودے کے نئے سرے سے کتابت کراتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ مسودے کی خستہ حالی کے سبب اگر کوئی اشتباہ الف شین تیب الف ہے اشتباہ ہو تو اسے بتحقیق و صدق، یہ میرے ورڈ میرے خیال ہے یہی ہے، تو اسے یہی ہے جی، بتحقیق و تصدیق کے بعد دور کر لیا جائے اور صحت لفظی و معنوی برقرار رہے۔ اس کے باوجود بتقاضۂ بشری غلطی کا امکان ہے، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اس کتاب کو پیش کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، بلکہ ظالم اور مظلوم کا فرق واضح کرنے کی تبلیغ ہے کہ ظالم از روئے اب یہاں پر تھوڑا سا ورڈ مسنگ ہے، لغت الہی کا مستحق ہے، یہ شاید میرے خیال ہے عدالت لکھا ہے، مستحق ہے، اور مظلوم رحمت کا، اور یہاں پر اینڈ پہ لکھا ہے ناشر۔ تو یوں ہم نے پیج 5 پر یہ عرض ناشر مکمل کیا۔ اب پیج 6 پر سٹارٹ ہو گیا ہے۔ یہاں پر ہیڈنگ لکھی ہے معاویہ پر جواز لعنت کے شرعی دلائل، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے معاویہ ابن ابی سفیان کی بدعمالیوں اور بے ایمانیوں کو ضبط تحریر میں لانا نہایت دشوار ہے، جس کا ایک نمونہ مولا اور معاویہ اور قول فیصل میں مذکور ہو چکا ہے، اور چونکہ اسلام لانے کے بعد بھی اس کا اپنے افعال ناشائستہ سے توبہ کرنا اور آخر وقت تک اپنے کبائر و قبائح کاف بے الف حمزہ رے اور قاف بے الف حمزہ ہے پر قائم رہنا معلوم ہے۔ اس لیے اس کی لعنت کے جائز اور اس سے عداوت اور تبرہ کرنے کے واجب ہونے میں شرعاً کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، اور اس کی بدعمالیوں اور اس کے مظالم کی نسبت سکوت کرنا ہرگز مستحسن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی نسبت خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت نہیں فرمایا، اور نہ ہی حضرت علی علیہ السلام نے، اور نہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے، اور نہ اصحاب اکرام رضی اللہ نے، اور نہ دیگر ائمہ دین اور علماء محققین نے سکوت کیا، بلکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ملعون، واجب القتل، بد انجام، کافر اور منافق ہونے کی تصریح فرمائی ہے، تیسواد رے یہ ہے فرمائی ہے، جیسا کہ مولا اور معاویہ اور قول فیصل میں مرقوم ہو چکا ہے۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اگر اس کے بارے میں خاموش رہنا بہتر ہوتا تو خود محبوب رب العالمین خاموش رہتے اور مذکورہ بالا حضرات بھی سکوت فرماتے، اور جب ایسا نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ معاویہ کے بارے میں سکوت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت صحابہ رضی اللہ، سنت ائمہ معصومین علیہ السلام اور سنت علماء محققین کے خلاف ہے اور شرعاً ناجائز اور ناروا ہے۔ پس جو لوگ کہ معاویہ پر لعنت کرتے ہیں وہ در حقیقت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت علیہم السلام اور حضرات علماء محققین کی پیروی اور اتباع کرتے ہیں، اور تعجب ہے کہ بعض لوگ اس کی نسبت سکوت کرنے کو بہتر جانتے ہیں اور اس پر لعنت کرنے کو منع کرتے ہیں، حالانکہ معاویہ کے احوال پر مطلع ہو جانے کے بعد ان کی اس رائے کا غلط اور خلاف حق و ثواب ہونا نیز شریعت اسلامیہ کے برعکس ہونا ہر اہل بصیرت و بصارت پر واضح اور روشن ہے۔
اب یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے حق چھپانے کا حق، یعنی کہ یہ بڑا بڑا لکھا ہے کہ حق چھپانے والا مغضوب اور ملعون ہے۔ ہم پیج 7 پر ہیں اور اس ہیڈنگ کے تحت جانتے ہیں کیا لکھا ہے کہ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حق بات چھپانے والا اور سچی بات پر پردہ ڈالنے والا اللہ پاک کے نزدیک مغضوب اور ملعون ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ ہماری کھلی ہوئی دلیلوں کو اور ہدایتوں کو جو ہم نازل کر چکے ہیں چھپاتے ہیں، بعد اس کے ہم نے انہیں کتاب میں تمام آدمیوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، یقیناً انہی پر اللہ لعنت کرتا ہے، مگر جنہوں نے توبہ کی، اپنی برائی کی اصلاح اور جس حق کو چھپایا تھا اس کو بیان کر دیا تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ اسی میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو حق کو چھپانے والے ہیں جو میں نے کتاب میں نازل کر دیا ہے، اور اس کاف سین میم الف نون اور سین پہ تشدید ہے یا یہ 2 نقطے ہیں، یہ انک پھیلی ہوئی ہے، اور اس حق کے ذریعے حق کو صداقت کو تھوڑے سے داموں میں بیچ ڈالتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں کھانے نہیں کھاتے بلکہ آگ بھرتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک فرمائے گا اور ان کے لیے بڑے دردناک عذاب ہے۔ ہم نے یہ پیج 7 مکمل کیا۔ اب اسی حوالے سے یعنی کہ حق کا چھپانے والا مغضوب اور ملعون ہے، اس میں جو کہ ارشاد باری تعالیٰ کے حوالے سے ہم نے 2 پڑھ لیے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہاں لکھا ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو کتاب دی ان سے یہ عہد لے لیا کہ وہ اس کی باتوں کو کھول کھول کر بیان کریں اور ان پر پردہ نہ ڈالیں۔ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انورٹڈ کاما کہ جو شخص بھی علم کو اس کے اہل سے چھپائے گا اس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام لگائی جائے گی، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے سامعین کہ معاویہ کے بارے میں مسلمانوں کا اختلاف، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اب میں اسے بیان کیے دیتا ہوں کہ معاویہ کے بارے میں جو تمام باغیان اسلام و ایمان کا سرغنہ اور سارے ناصبیوں یا دشمنان اہل بیت علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سردار ہے۔ مسلمانوں کے 3 فرقے ہیں۔ پہلا فرقہ وہ ہے جو معاویہ کے فاسق ہونے کا قائل ہے اور خالصاً لوجہ اللہ اس کی عداوت کو واجب اور اس پر لعنت کو جائز جانتا ہے اور اس کی تعظیم و تکریم کی خاطر اس کے نام کے ساتھ حضرت یا رضی اللہ کہنے کو روکتا اور منع کرتا ہے۔ اہل حق اور سالکان راہ ہدایت یہی لوگ ہیں اور اس فرقے کے رئیس اعظم امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ دوسرا فرقہ وہ ہے کہ جو کسی قدر حق کی طرف مائل ہیں، جس نے کسی حد تک شعاع حقیقت کو پایا ہے، جو معاویہ کو اور اس کی بدکاریوں کو اور برائیوں کو جانتا ہے، جو اس کی زبردست سرکشیوں سے آگاہ ہے اور جو اس کے گندے اور ناپاک گناہوں سے واقف ہے۔ لیکن اس فرقے کے نزدیک معاویہ کے بارے میں کچھ شبہات ہیں جو ان کے اگلے لوگوں نے پیدا کر رکھے ہیں اور جو ان کے متقدمین نے ان کے دلوں میں ڈال دیے ہیں۔ اس لیے فرقہ ثانیہ کے لوگ معاویہ کو فاسق کہتے ہیں اور اس پر لعنت کرنے میں سکوت کرتے ہیں اور فرقہ اولیٰ کی طرح اس پر لعنت کرنا جائز نہیں جانتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ سکوت کرنے میں ہی سلامتی ہے اور اس احتیاط میں ہی نجات ہے۔ یہی وہ خیال ہے جس پر اس فرقے کے لوگ جمے ہوئے ہیں اور یہی سبب ہے کہ وہ معاویہ کے بارے میں احقاق اور ابطال الف بے توئے الف لام ابطال باطل کی کسی کوشش یا بحث سے باز رہے اور چپ کے اور خاموش ہو کر بیٹھ رہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے مثل چند دیگر علماء اہل سنت کا یہی مسلک ہے۔ اس فرقے کی نسبت امید کی جاتی ہے کہ اگر اس کے متابعین ہیں، شاید میرے خیال میں ہجے کرتی ہوں، میم تے عین بے یہ نون، متابعین کے دلوں سے
غبار شبہات صاف کر دیا جائے تو وہ شاہ راہ ثواب پر پلٹ آئیں، تو وہ شاہراہ ثواب پر، سواد سے ثواب ہے، پلٹ آئیں، خصوصاً جب وہ حق تعالیٰ کے اس قول کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہ ہوں گے جب تک کہ ان جھگڑوں میں جو ان کے مابین پڑے ہیں تم کو حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور اس طرح اس کو تسلیم کر لیں جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ معاویہ کے بارے میں تیسرا فرقہ وہ ہے کہ جس نے اس کی ایسی تعریفیں کی ہیں کہ جو اس میں نہیں ہیں، اور اس کو وہ لباس پہنایا ہے کہ جو لباس اس کے قابل ہی نہیں ہے، اور اس کی فضیلت میں جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں اور اس کے لیے مناقب ثابت کرنے کی بے جا کوشش کی ہے، اور ان تمام باتوں سے ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ ان کو مذہبی حیثیت سے بزرگ ثابت کریں، جو بزرگی اس کو اللہ کی طرف سے بالکل حاصل نہیں ہے۔ یہ حامیان معاویہ اس کے لیے حقانیت کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہیں جس کو پروردگار عالم نے زمین پر گرا کر پامال کر دیا ہے۔ یہ لوگ حق و صداقت سے دشمنی کرتے ہیں، متعصب ہیں اور لوگ مسلمانوں کو مغالطے اور دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ یہ لوگ دلیل پیش نہیں کرتے اور نہ کسی حجت کو قبول کرتے ہیں۔ معاویہ کی برائیوں اور بدکاریوں کے بارے میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں، یہ لوگ ان متواتر حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں اور ان حدیثوں کو ضعیف بتلاتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے اس کے حامیوں کی مراد یہی ہے کہ حق و صداقت پر پردہ پڑا رہے اور باطل ہی فروغ پائے۔ یہی لوگ ہیں جو ناصبی کہے جاتے ہیں یا جن کو دشمنان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ ان کا امام اور پیشوا معاویہ ہے اور لوگ اس کے مبتع اور پیروکار ہیں، میم بے تے این، اور پیروکار ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ ان حامیان معاویہ یا نواصب یا دشمنان اہل بیت علیہ السلام اطہار کے مبتع میم بے تے عین اور پیروکار دنیا میں جا بجا پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ اس ذہنیت کے لوگ ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی بحث یا مباحثہ کیا جاتا ہے تو وہ صرف سخت کلامیاں کرتے ہیں اور گالیاں بکتے ہیں۔ ان لوگوں کو حق بات سننے سے نفرت ہے۔ یہ محض ان ملاؤں کے ہی پجاری ہیں اور تعصب کے پتلے ہیں۔ انہیں جب کبھی اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے یا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے کو کہا جاتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب کوئی سچی بات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو وہ ناک بھوں چڑھا لیتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے یا حق بات سننے سے ان کے کان بہرے ہو گئے ہیں، یا ہدایت کی روشنی کی طرف سے ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں، یا ان کا گروہ اناد و نفاق کرنے والوں کا ہی گروہ ہے، یا وہ اپنی نفسانی خواہشات اور تعصب کے ہی بندے ہیں۔ ان کے حالات کی حقیقت سے اللہ پاک ہی واقف ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اس فرقہ ناصبیت کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری کوئی گفتگو نہیں ہے، اور نہ ہم ان کی بکواسوں اور ان کی فضول گوئیوں کی طرف کوئی توجہ کرتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں ان کی مخالفت کی کوئی پرواہ ہے، نہ ہم ان کی دھوکہ بازیوں اور فریب کاریوں کی طرف کوئی نگاہ کرتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں ان کی ہدایت کی کوئی امید اور لالچ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کسی بات پر ہیں، مگر نہیں، وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی نسبت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی عداوت کو اختیار کر لیا اور حضور کی عیب جوئی پر کمر باندھ لی، مگر اس وقت جب کہ وہ مولا کی ذات گرامی میں کوئی عیب نکالنے میں ناکام رہے تو مجبوراً انہوں نے ایک ایسے شخص کا ساتھ دیا جو حضور کا دشمن جانی تھا، یعنی معاویہ۔ پس حضور ہی کی مخالفت کے سبب وہ معاویہ کی قصیدہ خوانی اور اس میں مبالغہ کرنے لگے، اور چونکہ ہمارا روئے سخن
ان دشمنان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں ہے، اس لیے ہم تھوڑی سی باتیں صرف فرقہ اولیٰ کے بعض ان امور کے بارے میں بیان کیے دیتے ہیں کہ جو معاویہ پر لعنت کے جائز ہونے اور اس کی عداوت کے واجب ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ رہے فرقہ ثانیہ کے وہ شبہات کہ جن کی وجہ سے انہوں نے معاویہ کی لعنت کے مباح اور اس کی عداوت کے واجب ہونے میں توقف اور تعامل کیا ہے، ان شبہات کے بارے میں میں نے مولا اور معاویہ قول فیصل اور کتاب از صحابیت کے اندر بہت کچھ بیان کر دیا ہے۔ شائقین تفصیلات کے لیے ان کتابوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے سامعین، اور ہم پیج 11 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے لفظ لعنت کے معنی اور اس کی حقیقت، آئیے جانتے ہیں۔ اب میں لفظ لعنت کے لغوی معنی بیان کیے دیتا ہوں۔ لفظ لعنت کے معنی ہے نکال باہر کرنا، الگ کر دینا یا دور کر دینا۔ پھر لکھا ہے کہ قاموس قاف الف میم واو سین، قاموس میں ہے کہ اگر کسی شخص کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ لعین یا ملعون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رد کیا ہوا ہے یا نکال باہر کیا ہوا ہے یا الگ کیا ہوا ہے یا دور کیا ہوا ہے، اور لفظ لغت کے معنی کے ہیں کے ہی سلسلے میں قاموس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے فلاں شخص پر لعنت کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس کو فلاح و اصلاح سے روک دیا ہے اور اپنی رضا و خوشنودی کے دائرے سے نکال باہر کر دیا ہے۔ بس یہ بات معلوم ہو گئی کہ لفظ لعنت اور لفظ طرد توئے رے دال بمعنی نکال باہر کرنا اور لفظ ابعاض الف بے عین الف زے یعنی دور کر دینا، یہ تینوں الفاظ مترادف ہیں اور ہم معنی ہیں۔ اور پھر ساتھ لکھا ہے کہ پھر یہ لعنت یا طرز العباد محض کافروں کے لیے ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ طرز العباد کی میں ہجے کرتی ہوں، توئے رے زے الف لام عین بے الف دال، محض کافروں کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے جیسا کہ بعض علماء نے سمجھ رکھا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے کثرت سے ایسے گناہوں پر لعنت کی ہے کہ جو گناہ کفر کی حد تک نہیں پہنچتے، جیسا کہ انشاءاللہ آگے چل کر بیان ہوگا۔ اور اب سامعین ہم پیج 12 پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے اللہ نے قرآن کریم کے اندر کن کن لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی طرح کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، جن کے تحت میں معاویہ کا داخل ہونا اور ازروع قرآن لعین و ملعون ہونا یقین ہے۔ پہلی آیت ترجمہ، وہ لوگ ملعون ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے اور قطع رحم کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد پروردگار عالم ہے کہ پھر کیا یہ قریب ہے کہ اگر لوگ حاکم ہو جاؤ تو تم زمین پر فساد کرو اور قطع رحمی کرو؟ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور پھر ان کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ پارہ 26 رکوع 17 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 22 اور 23۔ اب دوسری آیت پڑھتے ہیں، اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ لوگ بھی ملعون ہیں جو بندگان خدا پر ظلم کرتے ہیں، چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ظالموں کو ان کی معذرت نفع نہیں پہنچائے گی اور انہی کے لیے لعنت ہوگی اور ان کا بڑا ٹھکانہ ہوگا۔ پارہ 24 رکوع 11 سورہ مومن آیت نمبر 52۔ تیسری آیت، پھر ظالموں کے لیے دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ پھر ایک آواز دینے والا ان کے بیچ میں آواز دے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت۔ چوتھی آیت ہے کہ وہ لوگ یہی ملعون ہیں کہ جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ بتحقیق وہ لوگ جو اللہ اور ان کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ اب پانچویں آیت ہے، اس حوالے سے لکھا ہے کہ وہ بھی ملعون ہے جو امور قبیح کے ارتکاب سے باز نہیں رہتے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ
بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے ان پر داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کیا کرتے تھے۔ جو بدی وہ کرتے تھے اس سے باز نہیں آتے تھے، بلا شبہ وہ جو کچھ بھی کرتے وہ بہت ہی برا تھا۔ پارہ 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 78، چھٹی آیت۔ وہ لوگ بھی ملعون ہیں جو دیدہ و دانستہ کسی مومن کو قتل کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالے گا اور اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور لعنت کرے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پارہ نمبر 5 رکوع 10 سورہ نساء آیت 93۔ اور اب آئیے 7ویں آیت دیکھتے ہیں، لکھا ہے وہ بھی ملعون ہیں جو عہد و پیمان توڑتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ پس اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ الفاظ کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں اور جن چیزوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی وہ اس کا ایک بڑا حصہ بھول گئے ہیں۔ پارہ 6 رکوع 7 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 13۔ اور اب پڑھتے ہیں 8ویں آیت۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ پھر دوسری جگہ پر اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ اور جو لوگ عہد خدا کو پختہ ہو جانے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن کی صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا تھا ان سے قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے لعنت ہے، اور یہی لوگ ہیں جن کا نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ پارہ 13 سورہ رعد آیت نمبر 25۔ آئیے 9ویں آیت کے حوالے سے جانتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ لوگ یہی ملعون ہیں جو بندگان خدا کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ چنانچہ حق سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ایسے لوگوں کو بھی سردار بنا دیا کہ جو میرے بندوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس دنیا میں ہم ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہ نہایت ہی برے حال والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پارہ نمبر 20 رکوع 7 اور سورہ قصص آیت نمبر 41-42۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں جو 10ویں آیت کے حوالے سے تفصیلات ہیں، لکھا ہے کہ وہ بھی ملعون ہیں جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ اور اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے۔ وہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے، گواہ یہ کہہ دیں گے کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے خلاف جھوٹ بولتے، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کی لعنت انہی ظالموں پر ہوگی۔ پارہ نمبر 12 رکوع 2 سورہ ہود آیت نمبر 18۔ تو یہاں پر ہم نے 10 میرے خیال ہے ہم نے کتنی پڑھ لی جی؟ یہ ہم نے اللہ نے قرآن کریم کے اندر کن کن لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اس عنوان سے ہم نے یہاں پر 10 آیات پڑھ لی ہیں۔ اور اب اگلا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، یہ جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس کی عربی لکھی ہوئی ہے پہلے، پھر ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور اسی طرح حضور سرور کائنات نے بھی بہت سے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 1 قرآن و حدیث کے خلاف کسی نئی بات کے نکالنے پر، نمبر 2 اہل بدعت کو پناہ دینے والے پر، نمبر 3 مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے پر، نمبر 4 مسلمانوں کے ساتھ مکر کرنے والے پر، نمبر 5 اپنے اصحاب باصفہ کے اوپر سب و شتم کرنے والے پر، نمبر 6 رشوت دینے والے پر، نمبر 7 رشوت لینے والے پر، اور نمبر 8 ہے رشوت کی دلالی کرنے والے پر، نمبر 9 چوری کرنے والے پر، نمبر 10 شراب پینے والے پر، 11 شراب خریدنے والے پر، اور 12ویں نمبر پہ شراب اٹھانے والے پر،
اور آخری 13ویں نمبر پہ ہے شراب منگانے والے پر۔ اب اگلی ہیڈ ہم پیج 16 پہ آ گئے ہیں، یہاں پر ساتھ ہی سب ہیڈنگ ہے کہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ نمبر یہاں پہ 13 تک پڑھا تھا، 14 پہ لکھا ہے کہ جو حضرت عمار ابن یاسر پر لعنت کریں۔ 15 نمبر پہ ہے کہ جو مسلمانوں کے حاکم ہوں اور ان پر کسی کو محض رعایت یا طرفداری سے امیر بنا دیں، اور نمبر 16 ہے کہ ان لوگوں پر بھی لعنت فرمائی ہے کہ جو اہل مدینہ کو بظلم ڈرائیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ ہیڈنگ ہے کہ اب ناظرین ملاحظہ فرمائیے کہ لعنت کے حوالے سے یہاں پر مزید تفصیلات ہیں۔ لکھا ہے کہ مذکورہ بالا بدکاریوں میں سے کون سی بدکاری ایسی ہے کہ جس کا ارتکاب معاویہ نے نہیں کیا ہے، اور تاکہ وہ آیات و روایات مذکورہ بالا سے خارج ہو سکے۔ پھر لکھا ہے کہ اور از بس کے کلام خدا اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا مطلوب اور واجب ہے، اس لیے معاویہ اور اس کے مثل دوسرے لوگوں پر بھی لعنت کرنا مطلوب اور واجب ہوگا۔ پھر ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ معاویہ پر اکثر بزرگان دین نے لعنت کی ہے، جن کے سردار اور مقتدا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اب سامعین ہیڈنگ ہے کہ معاویہ پر کن کن حضرات نے لعنت کی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے الف میں لکھا ہے معاویہ پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت۔ اس میں پہلی حدیث ہے کہ اے پروردگار، معاویہ اور عمرو بن عاص دونوں کو اوندھے منہ فتنے میں گرا دے اور ان دونوں کو اوندھے منہ دوزخ میں جھونک دے۔ حوالہ ہے مسند ابو یعلا، یہ عین لام چھوٹی ہے اور اس کے اوپر کھڑا الف ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ اللہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ حوالہ ہے صحیح مسلم و سنن نسائی۔ اس کے بعد تیسری حدیث ہے کہ جب تم معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو اسے قتل کر ڈالو۔ حوالہ ہے فردوس و دیلمی و کنوز الحقائق۔ چوتھی حدیث ہے کہ اللہ پاک ابو سفیان کے بیٹے یزید بن ابی سفیان اور معاویہ پر لعنت کر۔ حوالہ ہے تذکرہ خواص الامت۔ پانچویں حدیث ہے کہ پروردگار جو علی علیہ السلام سے دشمنی رکھے تو اسے اوندھے منہ جہنم میں دھکیل دے۔ حوالہ ہے ابن الخبار خیب الف رے۔ پھر ہے چھٹی حدیث ہے کہ علی علیہ السلام باب حتہ کے مثل ہیں، دوبارہ پڑھتی ہوں، علی علیہ السلام باب حتہ کے مثل ہیں، پس جو اس باب سے داخل ہوا وہ مومن تھا اور جو اس باب سے خارج ہوا وہ کافر تھا۔ حوالہ ہے الافراد از علامہ دارقطنی، قاف توئے نون چھوٹی ہے، دارقطنی۔ پھر 7ویں حدیث پڑھتے ہیں کہ اے علی، مومن تم سے عداوت نہیں رکھے گا اور منافق تم کو دوست نہیں بنائے گا۔ حوالہ ہے متعدد و کتب احادیث۔ 8ویں حدیث ہے علی علیہ السلام پر جو شخص خروج یا چڑھائی کرے گا وہ کافر اور دوزخی ہے۔ حوالہ ہے مودت القربہ۔ 9ویں حدیث ہے کہ جس شخص نے میرے بعد علی علیہ السلام کی خلافت میں جھگڑا کیا وہ کافر ہے اور اس نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی۔ حوالہ ہے کتاب المناقب از ابن مغازلی شافعی۔ 10ویں حدیث ہے کہ جس نے علی علیہ السلام کو دشمن رکھا اس نے مجھ کو دشمن رکھا، اور جس نے علی علیہ السلام کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی۔ اور یہاں پہ حوالہ نہیں ہے۔ ساتھ میں 11ویں حدیث لکھی ہے کہ اسلام میں پہلا رکھنا علی علیہ السلام کی مخالفت ہے۔ حوالہ ہے مودت القربہ از سید علی حمدانی۔ 12ویں حدیث ہے کہ میرے بعد عنقریب ہی فتنہ برپا ہوگا، پس جب کہ ایسا ہو تو تم علی علیہ السلام کی پیروی کرو اور ان کا ساتھ دو۔ حوالہ ہے کفایت الطالب از حافظ محمد ابن یوسف شافعی۔ 13ویں حدیث پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اے علی علیہ السلام، جس نے تم کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی، اور جس نے مجھ کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی، اور جس نے اللہ کو گالی دی اس کو خدا اوندھے منہ دوزخ میں ڈالے گا۔ حوالہ ہے کفایت الطالب حافظ عبداللہ محمد ابن یوسف شافعی۔ اب یہاں پہ ہم 14ویں حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ تمام قبائل یا تمام لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن بنو امیہ ہیں۔ حوالہ ہے المستدرک از علامہ
حاکم۔ اور اب یہاں پر 15ویں حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، صفحہ 19 ہے کہ ہر امت کے لیے ایک آفت ہے اور اس امت کی آفت بنی امیہ ہیں۔ حوالہ ہے کتاب الفتن از علامہ نعیم ابن حماد۔ پھر 16ویں حدیث ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ تمام فتنوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ خوفناک فتنہ بنی امیہ کا فتنہ ہے، اور وہ فتنہ تاریک اور گھٹا ٹوپ ہے۔ حوالہ ہے کتاب الفتن از علامہ نعیم ابن حماد۔ 17ویں حدیث ہے کہ میرے بعد کچھ ایسے امام ہوں گے کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تم کو کافر بنائیں گے، اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں قتل کرنے کے اور کفر کے دائی اور ضلالت کی جڑ ہیں۔ یہاں پر یہ پورا جملہ اسی طرح تھا کہ اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں قتل کریں گے، وہ کفر کے دائی اور ضلالت کی جڑ ہیں۔ حوالہ ہے الاوسط از علامہ طبرانی۔ 18ویں حدیث پڑھتے ہیں، لکھا ہے عنقریب میرے بعد تم پر ایسے لوگ حاکم ہوں گے کہ جو تمہیں غیر معروف کاموں کا حکم دیں گے اور وہ خود افعال منکرہ پر عمل کریں گے، وہ لوگ در حقیقت تمہارے امام نہیں ہیں۔ حوالہ ہے الاوسط از علامہ طبرانی۔ 19ویں حدیث ہے کہ میرے اہل بیت میرے بعد میری امت کے ہاتھوں قتل کیے جائیں گے اور در بدر پھرائے جائیں گے۔ ہماری قوم میں سب سے زیادہ ہمارے دشمن بنی امیہ، بنی مغیرہ اور بنی مخدوم ہیں۔ یہاں پر میم خے دال پہ یا مخزوم لکھا ہے میرے خیال ہے، کیونکہ وہ انک سے پھیلا ہوا ہے۔ حوالہ ہے المستدرک از علامہ حاکم۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ہم 20ویں حدیث ہے کہ سب سے پہلا وہ آدمی جو میری سنت کو الٹ پلٹ کر دے گا بنی امیہ کا ہی ایک آدمی ہوگا۔ حوالہ ہے نسانی ابن ماجہ اور ابو داؤد۔ 21ویں حدیث ہے کہ میری امت کے معاملات عدل و انصاف پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ ایک شخص اس عدل و انصاف کو توڑ دے گا اور وہ بنی امیہ میں سے ہوگا۔ حوالہ ہے مسند ابو یعلا۔ پھر 22ویں حدیث ہے کہ اے پروردگار فلاں پر یعنی معاویہ پر لعنت فرما، اس کے قلب کو پراگندہ کر دے اور اس کے سینے میں جہنم کی آگ بھر دے۔ حوالہ ہے فردوس و دیلمی ہے میرے خیال سے یہ لکھا ہے۔ 23ویں حدیث ہے کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ عربی میں احادیث ہیں، ہم ترجمہ پڑھتے چلے آئے ہیں کہ عنقریب میرے بعد تم میں ایسے لوگ حاکم ہوں گے جو ممبروں پر تو حکمتوں کے واعظ کہیں گے، لیکن جب نیچے اتریں گے تو وہ حکمت ان سے سلب کر لی جائے گی اور ان کے دل مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے۔ پس جو ان کے یہاں تھوڑا سا مٹا ہوا، پس جو ان کے کذب کی تصدیق اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے اور نہ میں اس کا ہوں، نیز یہ کہ وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آئے گا، اور جو ان کے کذب کی تصدیق نہ کرے گا اور ان کے ظلم میں ان کا ناصر اور معین نہ ہوگا، پس وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، اور عنقریب میرے پاس وہ حوض کوثر پر وارد ہوگا۔ حوالہ نوٹ کیجیے الافراد از علامہ طبرانی۔ سامعین ابھی کچھ احادیث مزید باقی ہیں، ہم پیج 20 پر آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں، جہاں سے ہم آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں وہیں سے انشاءاللہ اگلی سٹنگ میں بات کرتے ہیں۔ پیج 21 میں اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔